الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سامعین ذی احتشام، پچھلا سبق جو بیان ہوا تھا اس میں کلی جزئی کی تعریفات کو بیان کیا، اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے پچھلے سبق میں بھی مفہوم کے بحث کو مصنف نے بیان کیا تھا۔ کلی جزئی کی تعریف دو قسم سے بیان کی، اس کے بعد کلی کی جو آگے اقسام ہیں ان کو بیان کیا تھا۔ وہ جو ہے وہ سبق اطلاع سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ آج کا جو سبق ہم پڑھیں گے اس میں مصنف نے ایک اشکال پیش کیا ہے، پھر اس کا جواب بھی دیا۔ کہنے والے معترض نے، جس نے اعتراض کیا، اس نے یہ کہا کہ آپ کی کلی جزئی کی جو تعریف ہے وہ جامع معنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو حقیقت میں جزئیات ہیں لیکن ان پہ کلی کی تعریف بھی صادق آتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کلی کی جو تعریف ہے وہ آپ کی معنی نہیں ہے، جزئی کی تعریف آپ کی جامع نہیں ہے۔ تو جامع معنی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جزئی وہ ہوتا ہے کہ جزئی وہ ہوتی ہے کہ جس کا اطلاق ایک سے زیادہ پہ نہ ہو سکتا ہو، وہ کلی وہ ہوتی ہے کہ جس کا اطلاق ایک سے زیادہ پہ عقل جو ہے اس کو جائز قرار دے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ جس میں حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ جزئی ہی ہے لیکن اس پہ کلی کی تعریف صادق آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایک انڈا دیکھتے ہیں، ایک انڈا کوئی بندہ آپ کو دکھاتا ہے، دکھانے کے بعد وہ چھپا لیتا ہے۔ اب وہ جو پہلے دکھایا اس کی صورت آپ کے ذہن میں نقش ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ انڈا دکھاتا ہے، چھپا لیتا ہے، پھر دکھاتا ہے، چھپا لیتا ہے، 3 سے 4 دفعہ اس نے یہ عمل کیا۔ اب کہتے ہیں حقیقت میں وہ انڈا ایک ہی ہے لیکن اس ایک انڈے پہ 3 دفعہ انڈے کا اطلاق کیا، جو آپ کو دکھانے کے بعد چھپا لیا، دکھانے کے بعد چھپا لیا۔ تو جب کسی چیز پہ تین سے زیادہ، ایک سے زیادہ پہ مطلب اطلاق ہو جائے تو وہ کلی میں آ جاتی ہے، اس کو جزئی تو نہیں کہہ سکتے۔ لہذا یہاں پہ ایک انڈے پہ کلی کی تعریف صادق آ گئی۔ کہتے ہیں ایسے ہی دوسری مثال، آپ کو کوئی بعید سے چیز دکھائی دیتی ہے آتے ہوئے، اب پہلے آپ کا ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ ہاتھی ہے، اس کے بعد آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں یہ تو بیل ہے، پھر آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں یہ تو بکری ہے۔ اب اس لحاظ سے چونکہ وہ چیز جیسے نزدیک آتی جائے گی جو ہے وہ چیز واضح ہوتی جائے گی آپ کے لیے، لیکن اب وہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ جب مزید آپ کے پاس آئے تو وہ کوئی چوتھی چیز جو ہے وہ حقیقت میں ہو۔ اب کہتے ہیں حقیقت میں وہ چیز ایک ہی ہے جو آنے والی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں 3 سے 4 شکل جو ان کا نقشہ ذہن میں آیا، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ حقیقت میں جزئی تھی، ایک ہی چیز تھی، لیکن اس پہ آپ نے 3 چیزوں کا اطلاق کیا، کبھی اس کو ہاتھی کہہ دیا، کبھی بیل کہہ دیا، کبھی اس کو بکری کہہ دیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں آپ کو شک پڑ سکتا ہے وہ چیز دیکھ کے۔ تو حقیقت میں وہ ایک ہی چیز ہے لیکن 3 سے 4 ناموں کا اس پہ اطلاق ہو گیا۔ ایسے ہی ایک بات کہتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک ماں، اپنی ماں نے اس کو گود میں لیا، اس کے بعد ساتھ کچھ جو ہے وہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی ایک کے بعد اپنی گود میں لیا۔ اب وہ بچہ تمام ماؤں کو جو ہے وہ اپنی ماں سمجھتا ہے، تمام عورتوں کو اپنی ماں سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہی میری ماں ہے۔ اب حقیقت میں اس کی ماں ایک ہے لیکن اطلاق 4-5 پہ ہو چکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ تمام جزئیات ہیں لیکن ان پہ کلی کا اطلاق بھی ہو رہا ہے۔ تو مصنف نے یہاں پہ جو آگے انہوں نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ جواب یہ دیا تھا کہ ہم نے جو بات کی تھی نا کہ کلی کی تعریف میں جو ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ اس کا اطلاق ایک سے زیادہ پہ ہو سکے، تو وہ مطلب ہے کہ علی وجہ الاجتماع، ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ایک سے زیادہ پہ اس کا اطلاق ہو سکے۔ اور یہ جو تمام صورتیں ہیں یہاں پہ ایک سے زیادہ پہ اطلاق تو ہو گیا لیکن وہ بدل کے ہوا۔ مطلب یا تو ایسے ہوتا کہ بیک وقت اس ایک انڈے پہ جو ہے وہ 5 انڈوں کا اطلاق ہو جاتا، اس ایک ماں پہ 5 ماؤں کا اطلاق ہو جاتا، بیک وقت علی وجہ الاجتماع ایسا ہوتا۔ اب ہم نے اس کو کہنا تھا کہ اس پہ کلی کی تعریف صادق آتی ہے، جبکہ وہ علی وجہ البدلیت ہے، پہلے ایک ماں، اس کے بعد دوسری ماں، اس کے بعد تیسری ماں۔ تو یہاں پہ جو ہم نے پیچھے جو کلی کی تعریف بیان کی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک سے زیادہ پہ اس کا اطلاق ہو جائے لیکن وہ علی وجہ الاجتماع ہو، نہ کہ علی وجہ البدلیت۔ لہذا جو آپ نے مثال دی ہے وہ علی وجہ البدلیت ہے، تو اس لحاظ سے ہماری کلی اور جزئی کی جو تعریف ہے وہ جامع معنی ہے۔ آپ کا یہاں پہ اس انداز سے یہ اعتراض کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد اورد علی تعریف الکلی والجزئی سوال، کبھی جو ہے وہ کلی جزئی کی تعریف پہ ایک سوال بھی وارد کیا جاتا ہے۔ تقریر ہو، اس کی وضاحت کیا ہے کہ ان صورت الحاصلۃ من البعیدۃ المعینۃ والشبہ المرئی من بعید
ومحسوس الطفل فی مبدأ الولادت کلها جزئیات مع انہ یصدق علیہ تعریف الکلی۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہ وہ صورت جو حاصل ہوتی ہے معین انڈے سے، اور جو ہے وہ وشبہ المرئی، اور ایسی شبیہ چیز ہے، ملنے والی چیز ہے جو دکھائی دے من بعید دور سے، اور بچے کا محسوس کرنا ولادت کی ابتدا میں، یہ تمام جزئیات ہیں مع انہ یصدق علیہ تعریف الکلی، باوجود اس کے کہ ان پہ کلی کی تعریف صادق آتی ہے۔ لأن فی هذه الصور فرض الصدق علی کثیرین غیر ممتنین، کہتے ہیں اس لیے کہ فرض صدقیہ، اس لیے کہ ان تمام چیزوں پہ، ان تمام صورتوں پہ اس کے صدق کو کثیرین پہ فرض کرنا یہ ممتنع نہیں ہے۔ والجواب، اس کا جواب یہ دیا کہ ان المراد بصدق المفہوم فی تعریف الکلی ہوا صدق علی وجہ الاجتماع، کہتے ہیں کہ مفہوم کے صدق سے مراد، کلی کی تعریف میں مفہوم کے صدق سے مراد وہ صدق علی وجہ الاجتماع ہے۔ وہذہ الصور، یہ جو تمام صورتیں ہیں آنی، یعنی کون کون سی، البیدۃ المعینۃ وغیرہ، انما یصدق علی کثیرین بدلا لا معا، کہتے ہیں کہ یہ تمام جو صورتیں ہیں نا، یعنی بیدہ معینہ اور اس کے علاوہ جو ہے، کہتے ہیں کہ یہ کثیرین پہ صادق تو آتے ہیں لیکن وہ بدل کے آتے ہیں، لا معا ایک ہی دفعہ نہیں آتے۔ فَإِنَّ الْوَحْدَةَ مَأْخُوذَةٌ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، کہتے ہیں اس لیے کہ وحدت جو ہے ان تمام صورتوں میں وہ ماخوذ ہے، تمام صورتوں میں وحدت رکھی گئی ہے، وحدت یہاں پہ مطلوب ہے کہ ضرورت انہا ماخوذۃ من مادۃ معینۃ جزئیۃ، اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ یہ ماخوذ ہے ایسے مادہ معینہ سے جو جزئی ہے، مطلب یہ کہ سیدھی سی بات ہے ان تمام میں وحدت ماخوذ ہے، انڈا ایک دکھایا تو ایک ہی ہے، ماں جو ہے وہ جس نے پیدا کیا وہ ایک ہی ہے، ایسے جو چیز آنے والی ہے وہ حقیقت میں ایک ہی ہے، لہذا ان تمام چیزوں میں کہتے ہیں وحدت جو ہے وہ ماخوذ ہے، وہ رکھی گئی ہے، وہی مطلوب ہے یہاں پہ۔ تو اب اس بات کے لازمی ہونے کی وجہ سے کہ یہ ایسے مادہ معینہ سے ماخوذ ہے جو جزئی ہے، یعنی وہ انڈا حقیقت میں جزئی ہے۔ وَلَوْلَا فِي اعتبار توحد لَكَانَتْ کلیہ، کہتے ہیں کہ اگر اس میں توحد کا اعتبار نہ ہو تو اب یہ کلیہ ہو جانا تھا، جب کہ یہاں پہ توحد کا اعتبار ہے تو اب یہاں پہ ان کو کلیہ ہم نہیں کہہ سکتے، من غیر لزوم اشکال، بنا کسی اشکال کے لازم کیے۔ ھذا ای خذ ھذا، مطلب یہ ایک مصنف کہتے ہیں اس بات کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں، مضبوطی سے یاد کر لیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بدل کے ایک چیز کا اطلاق 5-7 پہ ہو جائے تو وہ علی وجہ البدلیت ہوگا، علی وجہ الاجتماع نہیں ہوگا، اور جو کلی جزئی کی جو تعریف ہے کلی میں جو بیان کیا گیا وہ علی وجہ الاجتماع تھا۔ لہذا مصنف یہ کہتے ہیں کہ جب ان میں توحد کا اعتبار ہے جب وہ نہ ہوتا تو یہ کلیہ ہونی تھی، جہاں پہ اعتبار ہے تو لہذا کلیہ نہیں بلکہ یہ جزئیہ ہیں۔ آج کے سبق میں یہ بیان ہوا، کل والے سبق میں ہم 2 کلیوں کو میں بیان جو نسبتیں پائی جاتی ہیں، نسبت پائی جاتی ہے، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔